وہ حضرات جو آج اس اسٹیج پر تشریف لا کر ادارے کی دعوت پر لبیک کہہ کر یہاں پر تشریف لائے اور اپنے قیمتی اوقات دے کر آج کی اس محفل کو رونق بخشی۔ نالے بلبلے شیدا تو سنا ہنس ہنس کے، اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی۔ اب بلا تمہید و تاخیر میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ التماس کر رہا ہوں مولانا محمد جرجیس انصاری حفظ اللہ و تولا سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے گراں قدر خیالات مفید پند و نصائح سے ہم سب کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو
ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اسی کی ذات کو بقا ہے اور باقی ساری کائنات فانی. اس نے بے شمار پیغمبروں کو مبعوث فرمایا اور ہمیں اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا. جس ادارے کی طرف سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ اس ادارے سے حفاظ کی ایک ٹیم نکلتی ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. حفظ قرآن یہ قرآن کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، اور اس سلسلے میں آپ نے بہت سی باتیں مجھ سے پہلے مقررین سے سنی. اس سلسلے کا میرا خطاب اس سے پہلے پورا قرآن کریم کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کا مقام اور اس کے مرتبے کے اوپر اسی سونیا واڑہ کے میدان میں ہو چکا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی وہ مقدس کتاب جو ہر چیز کا جواب آپ کو دیتی ہے، اور دنیا کی ساری کتابیں چینج ہو گئیں، اور قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو اپنی اصلی شکل میں آج تک محفوظ ہے. اس کا وہ چیلنج آج بھی ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں ذرہ برابر شبہ ہے، شک ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ. بِسُورَةٍ نکرہ استعمال ہوا، چھوٹی سی کوئی ایک صورت بنا لاؤ. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ایسی صورت بھی نہیں بنا. میرے پاس اس وقت میری اٹیچی میں ایک گیتا رکھی ہوئی ہے، اور اس گیتا کے اوپر جس نے مقدمہ لکھا ہے، اس مقدمے میں خود یہ بات لکھی گئی ہے ایک پنڈت نے کہ اس کے اندر بہت سی چیزوں کا جواب نہیں ہے. مثلا اگر آپ ویدوں سے اور ہندو دھرم کی کتابوں سے سوال کریں کہ وہ کیسی کتابیں ہیں، بائبل سے پوچھیں کہ وہ کیسی کتاب ہے، تورات سے پوچھیں کہ وہ کیسی کتاب ہے، تو کوئی کتاب اس کا جواب نہیں دے گی. لیکن اگر یہ سوال ہم قرآن سے کریں کہ وہ کیسی کتاب ہے، قرآن اس کا جواب دے گا کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے اندر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. سوال کریں اور کتابوں سے کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے کیا میسج دیتی ہیں، ساری کتابیں خاموش ہیں. قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. اور کتابوں سے سوال کریں کہ وہ کتابیں کس نبی یا رسول پر اتری ہیں، سب خاموش. قرآن سے پوچھیں، جواب دے گا نزل علی محمد. اور کتابوں سے سوال کریں کہ وہ کس مہینے میں آئیں، کوئی کتاب اس بات کا جواب نہیں دیتی.
قرآن سے سوال کریں، اعلان کرتا ہوا نظر آئے گا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کے مہینے میں یہ نازل ہوا، ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ غرض یہ کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو آپ کے سوالات کا جواب دیتی ہے۔ یہاں تک کہ مہینہ ہی نہیں، وہ رات بھی بتاتی ہے کہ رات میں اترا یا دن میں اترا، اور کب کس رات میں اترا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں اس کو ہم نے نازل کیا۔ ایک ہی چیز کا جواب ہے۔ پوری تقریر قرآن کی عظمت کے اوپر آپ اسی جگہ 2-2.5-3 سال پہلے جو جلسہ ہوا تھا وہ کیسے اٹھا کے آپ سن سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے جو باتیں ہوں وہ کچھ اصلاحی باتیں ہونی چاہیے، کیونکہ مئو کا ماحول اور دوسری جگہوں سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں میں 12-1 بجے پہنچا ہوں اور اسی وقت سے کچوکے لگائے جا رہے ہیں بار بار، بلکہ اب مجھے یہ برا سا محسوس ہونے لگا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اور میری تقریریں اب دوسرے انداز کی ہو رہی ہیں جس میں اصلاحی باتوں کا اور اصلاحی پہلو زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب میں یہاں آؤں اور مجھے کچوکے نہ لگائے جاتے، اور اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ نہیں مولوی صاحب بہت دن ہو گئے ہیں، بہت دنوں کے بعد آئے ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، اس وقت یہ آپ سمجھ لیجئے گا کہ ہوا بھی اب مسلمانوں کے فیور میں نہیں چل رہی ہے۔ کہیں وندے ماترم کا معاملہ اچھالا جا رہا ہے، کہیں ہمارے سامنے وہ رخ ہے جو ہمارے اٹاوا سے بہت قریب مراد آباد کا وہ معاملہ جو ٹیلی ویژن پر اور خاص طور پر میڈیا میں سب سے زیادہ اچھالا جا رہا ہے۔ آج میرے پاس 2 عورتوں کے فون آئے، لیڈیز مراد آباد سے 2 فون آئے، مولوی صاحب آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں۔ میرے موبائل میں ریسیو کال میں آپ جائیں گے تو مراد آباد کے ان عورتوں کے فون آپ کو ملیں گے جس پہ یہ کہا گیا مولوی صاحب پورے گاؤں کے لوگوں کا دوبارہ نکاح پڑھوایا جا رہا ہے، صرف اس بات پر کہ ایک مکتبہ فکر کے کسی عالم نے جنازے کی نماز پڑھا دی، دوسرے مکتبہ فکر کے عالم نے فتویٰ دے دیا کہ اس عالم کے پیچھے نماز حرام تو ہے ہی، جن لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی سب کے نکاح ٹوٹ گئے۔ ان عورتوں نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب ہم اس وقت پریگننسی حالت حمل میں ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ عجیب کشمکش ہے، یہ مسلمان ہیں، ہائے ہائے، میڈیا والوں کو اچھالنے کا موقع دے رہے ہیں، کبھی عمرانہ کا میٹر، کبھی ثانیہ مرزا کا مسئلہ، کبھی کسی کا مسئلہ، اور آج پوزیشن اس نوعیت کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے اگر کوئی اختلافی مسائل ہیں اس کو گھر میں بیٹھ کر اپنے پاس بیٹھ کر حل کرو۔ میڈیا تک یہ بات کیوں جاتی ہے؟ وہ تو رائی کا پہاڑ بنانا جانتے ہیں، رائی کا پہاڑ، اور ایسا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے وندے ماترم، جبکہ توحید ان کے یہاں پر بھی ہے۔ سنسکرت کے اندر وند کریا ورب کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنا، اور ماترم کے معنی ہوتے ہیں جنم بھومی۔ میں اپنی پیدائش یعنی جنم بھومی کی عبادت کرتا ہوں، میں اپنے زمین کے سامنے، اس دھرتی کے سامنے، اس زمین کے سامنے میں اپنا ماتھا ٹیکتا ہوں، اور یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مسلمان
صرف اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے، یہ چیز مسلمان کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ وندے ماترم کہے اور وہ زمین کی عبادت کر کے زمین کو اپنا خدا مانے۔ زمین اللہ کی مخلوق ہے، ہم مانتے ہیں اس بات کو۔ ہاں، اس سے ہری بھری سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، ہم مانتے ہیں اس بات کو۔ تم جس زمین کی پوجا کرتے ہو، گجرات کے لوگوں سے پوچھو کہ جب بھوکمپ و زلزلہ آیا تھا وہ اس کی پوجا کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اس کو اپنا خدا، اپنا معبود مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ آج بھی بہت سے ایسے لوگ آپ کے مذہب میں ایسے ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ یہ میری ماں نہیں ہے جو ہمارے بچوں کو ڈس گئی ہو، جو ہمارے بچوں کو کھا گئی ہو، جس نے ہمارے بچوں کا چہرہ مرے ہوئے بچوں کا چہرہ بھی دیکھنے نہ دیا ہو۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ملیں گے، آپ سورت اور سامروت کی طرف جائیے تو یہ کہیں گے دھرتی ماں نہیں ہے، ڈائن ہے۔ ایسے بھی جانتے ہو کہ یہ ہمارے عقیدے سے میل نہیں کھا رہا ہے، نہیں کھا رہا ہے۔ اگر دیش کی بھکتی کرنا ہی چاہتے ہو اور اتنا ہی شوق ہے کہ مذہب سے اوپر دیش ہے، تو علامہ اقبال کا وہ ترانہ کیوں رائج نہیں کرتے ہو اسکولوں میں؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، وہ ترانہ قائم نہیں کر سکتے، رائج نہیں کر سکتے، اس لیے کیونکہ ایک مسلمان کا بنایا ہوا ہے، ایک شاعر جس کا تعلق اسلام سے ہے اس کا بنایا ہوا ہے، اس لیے وہ اس کو رائج نہیں کر سکتے ہیں۔ کہیے اس میں ہندوستانی کی تو تعریف ہو رہی ہے، راشٹری کی تو تعریف ہو رہی ہے، پھر آپ کو اس سے کون سی دشمنی ہے اور کون سی الرجی ہے؟ آپ تو یہ فضا میرے بھائیوں ایسی ہے جو اس وقت ہمارے ماحول کے مطابق صحیح ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آنی چاہیے، ہم اور آپ خوف خدا اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں، اور جو کچھ ہم کر چکے ہیں برے کام اس کا پر پشچاتاپ کر کے اس کا پراشچت کریں، نیک عمل کر کے، توبہ کر کے، گناہوں کی معافی طلب کر کے اور نیک عمل کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمانوں والو، تم اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ حق کا تقاتہ ہی پر غور کرو، اللہ سے ڈرو، اور پھر یہ کہا گیا جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے انسان ڈرتا ہے، زہر سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نہ کھائیے، اور آگ جل رہی ہے لیکن اس کو دیکھ کر آدمی بھاگتا نہیں ہے، لیکن اس میں چھلانگ بھی نہیں لگاتا ہے، جمپ بھی نہیں لگاتا ہے، کیوں؟ جانتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ لیکن سانپ یا کوئی زہریلا جانور نکلے تو اس کو دیکھ کر بھاگتا ہے، کہیں یہ مجھے ڈس نہ لے۔ تو جس سے جیسا ڈرنے کا حق ہے آپ اس سے اسی طریقے سے ڈر رہے ہیں، تو اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمانوں والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے، تمہیں ہرگز موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم پورے کے پورے مسلمان رہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ہاں دیکھو تم سب مل کر اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹ جانا، ٹولیوں میں نہ بٹ جانا، ٹکڑوں میں نہ بٹ جانا۔ اور ہاں سنو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم آپس میں ایک دوسرے کے حریف تھے، تم آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے رہتے تھے، ایک دوسرے کی جان لینے پر آمادہ تھے،
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِالنِّعْمَتِ إِخْوَانًا، اور تم سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اس نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے لیکن تم بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، لیکن اس سے پہلے یہ بھی کہہ دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک ہم اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، یعنی قرآن کریم کو، تب تک ہم متحد رہیں گے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، جہاں قرآن کو چھوڑا فرقے فرقوں میں ہم بٹیں گے، ٹولی ٹولیوں میں ہم بٹیں گے۔ اور یہ دنیا جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سہارا ہمیں اور آپ کو لینا ہی پڑے گا۔ قرآن کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جب تک ہم اس کو حدیث کی کسوٹی کے اوپر نہیں رکھیں گے معمہ حل نہیں ہوگا۔ آئیے ایک دو مثالیں دیکھ لیتے ہیں، ایک دو مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کا ہاتھ کاٹ دو۔ چوری کرنے والے مرد کا اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دو، عام لفظ ہے، لیکن کتنی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے، دایاں کاٹا جائے یا بایاں کاٹا جائے، کتنا کاٹا جائے، ایک انگلی، دو انگلی، تین انگلی، چار انگلی، گٹے برابر، ٹخنے کوہنی کے برابر، پورا بازو، کتنا کاٹا جائے، یہ تمام چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ دوسری مثال لے لیجیے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ اے لوگو، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کے 100 کوڑے مارو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں کے 100 کوڑے مارو۔ قرآن نے کوئی تخصیص نہیں کی، ایک حکم عام دے دیا، کوئی بھی زنا کرتا ہو چاہے وہ عورت ہو یا مرد کہ 100 کوڑے مارو۔ لیکن ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلا رہی ہے کہ اس میں فرق کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ زنا کرنے والا مرد کنوارا ہے یا شادی شدہ، زنا کرنے والی عورت کنواری ہے یا شادی شدہ۔ اگر کنوارا مرد ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور شادی شدہ ہے اور اس نے زنا کیا ہے تو پھر اس کو 100 کوڑے نہیں بلکہ پتھروں سے مار مار کے دوڑا دوڑا کر اس کو رجم کر دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے کنواری لڑکی ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر وہ شادی شدہ ہو کر زنا کرتی ہے تو اس کو بھی سینے کے برابر گاڑ کر پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا۔ یہ ہمیں حدیث بتلا رہی ہے۔ تو قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سہارا لینا پڑے گا۔ قرآن ایک حکم عام طریقے سے دیتا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ او لوگوں، تمہارے اوپر مردار حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، مردار حرام ہے، والمیتۃ مردار، والدم اور خون حرام ہے، ولحم الخنزیر سور کا گوشت بھی تمہارے اوپر حرام ہے، وما اہل به لغیر اللہ،
اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جائے یا غیر اللہ کے نام پر چڑھائی جائے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ قرآن نے صرف یہ کہا کہ مردہ حرام ہے، لیکن حدیث ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے دو مردے حلال قرار دیے، ایک مچھلی اور دوسری ٹڈی۔ قرآن کہتا ہے والدم، خون بھی حرام ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو خون تمہارے لیے حلال ہے، ایک کلیجی اور دوسری تلی۔ یہ دو خون اللہ کے نبی نے حلال قرار دیے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کا سہارا لینا ہی پڑے گا۔ جیسے ہم نے ان چیزوں میں حدیث کا سہارا لیا، ایسے ہی اللہ کے نبی قرآن فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کیسے پڑھیں، کتنے ٹائم کی پڑھیں، فجر میں کتنی، ظہر میں کتنی، عصر میں کتنی، مغرب میں کتنی، عشاء میں کتنی، نیت کہاں، کیسے، وضو کیسے، یہ تمام چیزیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتا رہے ہیں۔ فرماتے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جس طریقے سے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اسی طریقے سے نماز پڑھو۔ اور جو نبی کی طریقے پر نماز پڑھے اس کو نبی اکرم نے مسلم بھی کہا ہے من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی، من صلی صلاتنا، جس نے ہمارے نماز کی طرح، ہماری طرح، ہماری جس طرح نماز ہے اس طرح جس نے نماز پڑھی، واستقبل قبلتنا، اور جس نے ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا، جس نے ہمارے قبلے کو قبلہ مانا، وہ اکل ذبیحتنا، اور جس طرح ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں ہمارے طریقے پر جس نے اپنے جانوروں کو ذبح کیا، فذالک المسلم الذی، فذالک المسلم، یہ مسلمان ہے۔ کوئی شخص اس کو کافر نہ کہے، کوئی بھی شخص اس کو کوئی اور لقب نہ دے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں جس نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی، جس نے ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا، اور جس نے ہمارے ذبیحے کو یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کیا، جو یہ طریقہ اپناتا ہو اور ہماری نماز کی طرح نماز پڑھتا ہو، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہو، ہمارے قبلے کو قبلہ مانتا ہو، ہمارے ذبیحے کو ذبیحہ مانتا ہو، فذالک المسلم، یہ مسلمان ہے۔ مسلمان بہت آسان ہے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے ٹھوکو، ہاں وہ تو کافر ہے، نماز پڑھ لی، پوچھو بیچاریوں سے، مراد آباد کی ان عورتوں سے پوچھو، نماز تو مردوں نے پڑھی تھی جنازوں کی، سزا بیچاری عورتوں کو کیوں دے رہے ہو، کیوں دے رہے ہو؟ میرے بھائیو سوچو ان عورتوں کا کیا قصور تھا، کوئی پوچھے اس مولوی سے ان عورتوں کا کیا قصور تھا۔ میڈیا والوں کو بہت اچھا موقع ملا ہے اسلام کو بدنام کرنے کا۔ میرے پیارے بھائیوں تصور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے، وَخَيْرَ الْحَدِيِّ حَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت۔ اب آئیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور پھر کہا وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹولی ٹولی نہ ہو جاؤ، یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سہارا لینا پڑے گا، اس لیے معنی یہ ہوا کہ قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ٹولی ٹولیوں میں، فرقوں میں، ٹکڑوں میں نہ بٹ جاؤ، یعنی قرآن و حدیث رہے گی تو انسان ٹولی اور فرقوں میں نہ بٹے گا، اور جہاں قرآن و حدیث سے دامن چھوٹا انسان ٹولی اور ٹکڑوں میں اور فرقوں میں بٹ جائے گا، پھر فوراً یاد دلایا جا رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس قرآن و حدیث کی برکت سے تمہیں ہم نے بھائی بھائی بنایا ہے۔ آئے لوگوں کہیں ایسا نہ ہو
ایسا نہ ہو کہ قرآن و حدیث چھوڑ کر تم ٹولی ٹولی میں بڑھ جاؤ. اس لیے یاد کرو اس وقت کو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے, ایک دوسرے کے حریف تھے, ایک دوسرے کے مد مقابل تھے, تو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اللہ نے. پہلا جملہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. آج کل جو خرافاتیں معاشرے میں ہو رہی ہیں اس کی مین بنیاد یہی ہے کہ تقوی نہیں ہے. تقوی. حضرت ابی ابن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق نے پوچھا تقوی کسے کہتے ہیں. دیکھیے گا ترجمان القرآن مولانا ابوالکلام آزاد نے ھدی للمتقین کی جو تشریح کی ہے اس کے نیچے دیکھیے گا. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر رہے ہیں, آئے ابی ابن قعب یہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ھدی للمتقین, یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے, یہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی ابن قعب فرماتے ہیں کہ اے عمر, تم کبھی جنگل میں گئے ہو یہاں کانٹوں دار جھاڑیوں سے گزرے ہو؟ کہ کہا ہاں. کہ اگر تمہارے پیر میں چپل نہ ہو اور راستہ بھی کانٹوں والا ہو, کانٹوں سے پر ہو, اور چلنا بھی ضروری ہو, تو کیسے چلو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اے ابی ابن قعب, اگر راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے, پیروں میں چپل نہیں ہے اور جانا بھی ضروری ہے, تو حتی الامکان کانٹوں سے بچ بچ کے چلوں گا, کانٹوں سے بچ بچ کے چلوں گا تاکہ کوئی کانٹا میرے پیر میں چبھ نہ جائے. ابی ابن قعب کہتے ہیں کتنے ہی کانٹوں سے بچ کر چلو, لیکن چپل نہیں ہے, احتیاط سے چل رہے ہو اور کانٹے کانٹے بچھے ہیں, تو کچھ کانٹے تو تمہارے پیر میں لگی جائیں گے. کہنے لگے پھر اس کی ہم مرہم پٹی کر لیں گے. ابی ابن قعب فرماتے ہیں کہ یہی بس تقوی کی مثال ہے. جس طریقے سے کانٹوں دار جھاڑیوں سے گزرنا ضروری ہے, راستہ پورا کا پورا کانٹوں سے بھرا پڑا ہے, چلنا ضروری ہے, پیروں میں چپل نہیں ہے, اس سے تم بچ بچ کر چلتے ہو کہ کوئی کانٹا میرے پیر میں لگ نہ جائے. بس آئے عمر, اس دنیا میں گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے. جس طریقے سے تم جنگل میں کانٹوں سے بچ بچ کے چلتے ہو کہ کوئی کانٹا لگ نہ جائے, اسی طریقے سے اس دنیا میں گناہوں سے بچ بچ کے گزر جاؤ کہ کوئی گناہ مجھ سے ہو نہ جائے. جس طرح ہزار بچنے کے باوجود چند کانٹے تمہارے پیر میں لگی جائیں گی, تم اس کی مرہم پٹی کر لیتے ہو, اسی طریقے سے ہزار گناہوں سے بچنے کے باوجود انسان ہونے کے ناطے سے چند گناہ ہو ہی جائیں گے, پھر تم اس کی مرہم پٹی کر لو, اللہ کے دربار میں گڑ گڑا لو, رو لو, توبہ اور استغفار کر لو, اللہ رب العالمین سے اس کی معافی طلب کر لو. یہی اس کی مرہم پٹی ہے. اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, ایک بار آئے کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جس کو میں پڑھ کر اپنے گناہوں کو معاف کراتا ہوں. کیا کہا, اے اللہ کے نبی مجھے ایسی دعا بتائیے کہ جس دعا کو ہم اپنا وظیفہ بنائیں, ہمارے گناہ معاف ہوتے رہیں. اللہ کے نبی نے ان کو ایک دعا سکھلائی, بخاری شریف کے اندر وہ دعا منقول دعا سکھلائی. خود کہتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی. وہ دعا کیا ہے؟ ہم اور آپ بھی اس کو نماز میں پڑھتے ہیں, یاد نہ ہو تو یاد کر لیں. حضرت ابو بکر کو اللہ کے نبی یہ دعا بتلا رہے ہیں, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ جنت میں جانے کی بشارت اپنے ممبر کے اوپر سے دی تھی. آئے ابو بکر تم جنتی ہو, آئے ابو بکر تم جنتی ہو,
اے ابو بکر تم جنتی ہو، اے ابو بکر تم جنتی ہو۔ یہ ابو بکر پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی دعا بتاؤ کہ جس دعا کو میں پڑھ کر اپنے گناہ معاف کراتا رہوں۔ یہ وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا، اگر اللہ نے مجھے اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا تو میں حضرت ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ یہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا عمر میں نے تیرا احسان ادا کر دیا، عثمان میں نے تیرا احسان ادا کر دیا، علی میں نے تیرا احسان ادا کر دیا، آئے ابو بکر میں تیرا احسان ادا نہ کر سکا، قیامت کے دن تجھے تیرے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہ وہ حضرت ابو بکر کہ جو اٹھتے تھے نبی کے ساتھ، چلتے تھے نبی کے ساتھ، کھاتے تھے تو نبی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھ رہے ہیں کیا اللہ کے نبی مجھے ایسی دعا بتائیے کہ جس دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا رہوں۔ تو اللہ کے نبی ان کو یہ دعا سکھلا رہے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے۔ حضرت ابو بکر جب یہ کہہ رہے ہیں تو ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے اور کتنا توبہ کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اور ظلم تو نفسی نہیں، ظلمن کثیرا، بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، توحید کا درس بھی دے گئے، اور تیرے علاوہ ان گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ یہ وہ معاملہ نہیں ہے، نماز اور روزہ پڑھنے اور رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو جس کے مرید ہیں وہ بھاگ دوڑ کر ہم کو خدا کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ معاملہ اس کا نہیں ہے کہ بھاگ دوڑ کر اللہ کے عذاب سے بچا لے گا۔ ظلمت نفسی ظلمن کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اور اے اللہ میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ پھر کہہ رہے ہیں فاغفر لی مغفرۃ من عندک، من عندک پر غور کرو، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے بخش دے، مجھے اپنے رحم و کرم سے بخش دے۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے میری نمازوں کے بدلے میں بخش دے، مجھے میرے روزوں کے بدلے میں بخش دے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ میں پاکستان گیا تھا، ایک کتاب لے کے آیا ہوں، اس میں لکھا ہے ایک بابا تھے بیچارے ایک دن میں 2000 رکعت پڑھتے تھے، 2000 رکعت 24 گھنٹے میں۔ یا اللہ، کیلکولیٹر ہوگا موبائل میں، جوڑیے تو، ایک گھنٹے میں 60 منٹ، تو 24 گھنٹے میں کتنے ہوئے؟ 14 اور 1500 کے بیچ میں رہیں گے۔ اگر ایک منٹ کی ایک رکعت بھی جوڑو، کم سے کم ایک منٹ کی ایک رکعت جوڑو تو ایک گھنٹے میں 60 رکعت ہو رہی ہے،